بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں 3 اہم سٹوریز ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں اہم سٹوریز سلیکٹ کروں بہت ساری سٹوریز میں سے۔ پہلی سٹوری یہ ہے، انتہائی افسوسناک، کہ بھارت میں انڈیا میں کرونا وبا نے بہت ہی تباہی مچا دی ہے۔ پاکستان کی صورتحال بھی بہت شدید خراب ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے فوج طلب کر لی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا، بھارت میں عالمی شہرت یافتہ مولانا وحید الدین صاحب انتقال کر گئے ہیں کرونا کی وجہ سے۔ کون تھے وہ؟ بھارت کا تیسرا انہیں اعلیٰ ایوارڈ بھی ملا، سول ایوارڈ، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور پھر تیسری سٹوری میں اس پہ ڈسکس کرنا ہے کہ قرارداد جو پیش ہوئی تھی گزشتہ منگل کو غالباً، وہ آج فرائیڈے یعنی جمعہ جو گزر گیا، اس پہ بحث ہونی تھی، لیکن وہ بحث ہوئے بغیر جناب ملتوی ہو گئی، اور حکومت کہہ رہی کہ بس ہمارا کام پورا ہو گیا، ہمارا فرض پورا ہو گیا، وہ جان چھڑوا رہی ہے۔ اور یہ ہوا کیا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ تحریک لبیک والے بھی چپ کر گئے، تو کیا مسئلہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اب آ جائیں جناب، سب سے پہلے بہت ہی خطرناک سنگین صورتحال ہے۔ آپ ٹرینڈز بھی دیکھ رہے ہوں گے، انڈیا نیڈز آکسیجن۔ ظاہر ہے یہ بہت بری بلا ہے، یہ ایک وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا سے اور انڈیا سے بھی اس کو ختم کرے اور انسانیت کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ۔ تو بہت ہی بری خبریں ہیں، بہت ہی افسوسناک خبریں ہیں۔ آکسیجن کی کمی، ظاہر ہے اس کے لیے آکسیجن ایک بیسک کمپوننٹ ہوتا ہے ہر مریض کے لیے جو بہت ہی خطرناک صورتحال میں چلا جاتا ہے۔ تو میں خود اسی چیز سے گزرا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کتنی سنگین صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس میں فیصل ایدھی صاحب نے مودی جی کے نام خط لکھا ہے، کوئی 50 ایمبولینسز دینے کی بھی آفر کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی پازیٹیو بات ہے، بہت ہی مثبت پیش رفت ہے، اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ اپنا انسانیت کی جو خدمت، ماشاءاللہ ان کے جو والد گرامی تھے عبدالستار ایدھی صاحب، ان کی ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزری۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایوارڈز نو ڈاؤٹ کوئی اتنے اہم نہ بھی ہوں، لیکن جو پروردگار کی طرف سے جو ایوارڈ ہوتا ہے انسانی خدمت کی، وہ وہی والی بات ہے بقول شاعر کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بات یہ ہے، خدا کے بندوں سے پیار۔ تو وہاں پہ صورتحال بہت ہی سنگین ہو گئی ہے، آکسیجن کی شارٹیج ہو گئی ہے، وہاں پہ کرونا کی دوسری لہر ہے، پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر ہے۔ یہاں پر بھی ایک بات میں اس میں چھوٹی سی مینشن کرتا جاؤں کہ پاکستان میں مریم نواز صاحبہ کا بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، باقی بھی اچھا کورٹس میں بھی کوئی 1-2 لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی آئیں۔ خیر انہوں نے تو اس وجہ سے بھی کینسل وہ مسترد کر دیں پٹیشنز کے یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن ابھی کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایگزامز آ رہے ہیں، اور بالکل یعنی ایگزام اوپر آ گئے ہیں، یہ 1 مئی یا 30 اپریل کے آس پاس سٹارٹ ہونے ہیں۔ تو اس ماحول میں ایگزام کا کنڈکٹ کروانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ تو حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، ان کو انفارم کرے، اور پھر عجیب کشمکش اور کنفیوژن کی سی کیفیت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اگر اس صورتحال میں بیٹھیں گے تو وہاں ایسا تو نہیں ہے کہ سینٹر میں جاتے ہوئے کوئی فوری طور پہ ان کا ٹیسٹ کر لیا جائے یا اس طریقے سے، وہ تو بعض اوقات علامات نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی وہ کیری کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہے، اس پہ بھی بہت سوچنا چاہیے۔ اب جب باقی آپ اتنی سارے اقدامات کر رہے ہیں، عوام کو بھی یہی چاہیے کہ جناب وہ ضرور اپنی حفاظت کرے اور احتیاط کرے، اور ماسک ضرور پہنے۔ سب سے بڑی بات جو اس کے لیے جو انیشیل بیسک ریکوائرمنٹ ہے، تو انڈیا میں بھی یہی ہے صورتحال کہ وہاں تو جناب کچھ خبروں میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ وہاں پر کچھ جگہوں پر ایسی سنگین، خاص طور پہ دلی میں بہت ہی خطرناک صورتحال ہے ان کے کیپٹل میں، تو ایسی سنگین صورتحال ہے کہیں کہیں پہ، کیونکہ ہاسپٹلز میں بھی جگہ کم ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے اس کا تو جب پریشر آیا تو امریکہ کا میڈیکل سسٹم بھی وہاں وہ برداشت نہیں کر سکا۔
تو آپ خود بتائیں کہ امریکہ جیسے جو کہ سپر پاور ہے، تو اس وجہ سے کہ لیکن ایک بات ضرور ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا، سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نو ڈاؤٹ دونوں ایٹمی ملک ہیں، انڈیا بھی پاکستان بھی، تو وہ بات وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک کے پاس ویکسین نہیں ہے پاکستان کے پاس، انڈیا کے پاس آکسیجن نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں کو اپنی صحت کی سہولیات پر، جو بیسک کمیونٹیز، بیسک فنڈامنٹل نیڈز ہے انسانیت کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے، اس پہ زیادہ ضرورت ہے، اس پہ زیادہ خرچ کرنے کی، نہ کہ جناب میزائل فائر کرنے کی، اور نہ ہی جناب اب ایٹمی ہتھیار تو نہیں بچا رہے نا کرونا سے۔ تو بات یہ ہے کہ سلو، امن، آشتی، اس کا پیغام ہونا چاہیے۔ تو بات اس حوالے سے مطلب کچھ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اپنے لوگوں نے کچھ جگہوں پر اپنوں کی، اپنے پیاروں کی بھی میتیں لینے سے بھی انکار کر دیا، میتیں وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ ہندو برادری کی جو ہے نا میتیں، وہ ان کی آخری رسومات وہ مسلمان جو ہے نا رضاکار سامنے آ کے وہ پرفارم کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کچھ دوسری جگہ پہ کچھ اور لوگ بھی اس طرح سے کر رہے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اچھا کچھ میں گردوارے کو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ وہ باہر بڑے بڑے انہوں نے آکسیجن کے سلنڈر رکھے ہوئے تھے، تو وہ جناب اس طریقے سے جو ہے نا جن لوگوں کو ہاسپٹلز میں اویلیبل نہیں ہے وہ سلنڈر ان کو بھر کے دے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، چاہے وہ گردوارہ ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ مسجد ہو، سب کو اسی جگہ پر جو ہے نا وہ ایک ہو کے پیغام دینا چاہیے، انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان سے بھی اللہ تعالیٰ اس وبا کو ٹالے، انڈیا سے بھی ٹالے اور حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا سے ختم کرے، اللہ تعالیٰ انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ تو میں آتا ہوں جناب اگلی سٹوری پہ کہ مولانا وحید الدین صاحب جو کہ عالمی شہرت یافتہ ایک اسکالر تھے، انڈیا میں کرونا سے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بہت ہی میں نے کیوں اس ٹاپک پہ بولنا ضروری سمجھا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی 200 سے زیادہ کتابیں ہیں، میں پڑھ رہا تھا، اور ان کے ہو سکتا ہے بہت سارا، میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو، کچھ علماء کو، کچھ لوگوں سے اختلاف بھی ہے ان کی کتابوں سے، ان کی فکر سے، ان کے نظریے سے، وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے بہت سارے اختلافات تو وہ شروع ہی سے ایک مختلف حوالے سے چلے آئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالم دین، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی، چاہے وہ اہل حدیث، چاہے کسی مسلک سے بھی ہو، اگر وہ امن کا پیغام دیتا ہے تو یہ ہے نا اسلام کا پیغام۔ اگر اس کے رویے سے امن جھلکتا ہے اور چھلکتا ہے تو یہ ہے نا اسلام کا پیغام۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ میں نے یہ کچھ اپنے گزشتہ 2-4 ویڈیوز میں کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، تو کچھ لوگوں کو اس سے اعتراض ہو رہا تھا کہ نقوی صاحب آپ ذرا قرآن پڑھیں۔ جی الحمدللہ میں نے پڑھا ہے، تفاسیر بھی پڑھی ہیں الحمدللہ، مطلب اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتا، بڑا کم علم سا جاہل سا انسان ہوں، لیکن وہ پڑھا ہے، اور اس پہ کبھی بات کریں گے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ بالکل اسی طرح سے میں آج بھی اس پہ قائم ہوں اور اس پہ پوری بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی بھی کوئی ہو تو اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ پھر جو ہے نا ویڈیو کا ٹاپک سے ڈی ٹریک ہو جائے گا بندہ، لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس طریقے سے، اب آپ دیکھیں مودی جی نے بھی ان کے انتقال پر ایک ٹویٹ کی بہت ہی پازیٹیو، ان کے صدر صاحب نے بھی کی، ان کے باقی لوگوں نے، ایون آپ چھوڑ دیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو RSS کے رہنما ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جناب ایک 15 روزہ امن ریلی کی تھی مولانا وحید الدین صاحب نے، اور وہ اس امن ریلی میں امن کا پیغام دیا تھا۔ بابری مسجد میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جب یہ تنازعہ شروع ہوا تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ دستبردار ہو جائیے، کوئی نہیں، امن کی خاطر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری ایک ایٹیچیوڈ، دیکھیں کسی بھی مذہب کے، کسی دین کے ماننے والے، دین اسلام کے یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کا وہ ایک اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ایک یعنی کہ یہ یوں سمجھ لیں نا کہ اگر ایک درخت ہے اور اس کے مزید آگے ٹہنیاں اور پتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ جسٹ لائک ان پتوں کی مانند ہوتے ہیں، اس درخت کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ تو بھائی پتے سے پتہ چلنا چاہیے کہ کون سا والا درخت ہے، بس اتنی سی بات ہے، پتے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مذہب کیسا ہے اور کس طریقے سے۔ ان کا جو مولانا صاحب کا میں نے جو ایٹیٹیوڈ جہاں تک پڑھا ہے، میں دیکھ رہا تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب، کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ثانیہ مرزا کا جو لباس ہے وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جب خود مجھ سے پوچھیں گی نا تو
تو میں ان کو بتا دوں گا کہ وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ایٹیچیوڈ سے جب امن کا درس دیتے ہیں، آپ اپنے ایٹیچیوڈ سے جب محبت کا درس دیتے ہیں، آپ اپنے ایٹیچیوڈ سے پریکٹیکلی جب اس طریقے سے، تو پھر تو جس آر ایس ایس کو سب وہاں پہ سب مسلمانوں کو وہاں پہ بھی گلا ہے پوری دنیا میں، لیکن آر ایس ایس کو ان سے گلا نہیں تھا۔ آر ایس ایس کے جو رہنما ہیں انہوں نے وہ رہنما میں پڑھ رہا تھا آچاریہ اور باقی لوگ، ان کے ساتھ مل کے ایک امن ریلی کی تھی۔ تو بہت ساری یہ چیزیں ہیں جو جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو اس طرح کا پیغام دے سکتے ہیں، اس طرح سے انسانیت کے ساتھ مل جل کے رہا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی جو ایگزامپلز ہیں، اس قسم کی جو ایگزامپلز آتی ہیں، وہ ایگزامپلز بڑی ایک اہم ہوتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ انتشار کا سبق دیں، بجائے اس کے کہ آپ شدت پسندی کا سبق دیں، بجائے اس کے کہ آپ دہشت گردی کا سبق دیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ آپ کو لیبل کریں کہ جناب آپ اس طریقے سے، آپ اپنا ایک انداز سے ثابت کریں، آپ اپنے ایٹیچیوڈ سے ثابت کریں، آپ اپنے رویے سے ثابت کریں، محبت کا، امن کا درس دیں، بھائی چارے کا درس دیں، آپ ہم آہنگی کا، یگانگت کا درس دیں۔ یہ ہوتی ہے وہ بات کہ جس سے میں نے یہ سمجھا۔ آ جائیں جناب تیسری سٹوری پر، اور وہ بڑی اہم سٹوری ہے کہ قرارداد پیش ہوئی فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کی۔ اچھا قرارداد پیش ہوئی ایک معاہدے کے تحت۔ اچھا اس سفیر کو، فرانس کے سفیر کو، اس سے ایک دن قبل میں نے پہلے ہی بتایا کہ وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا جی وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر ان کو ہم نے کیا تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اچھا تو پھر دوسری دن قرارداد پیش بھی ہو گئی، تو میں نے بھی کہا، باقی لوگوں نے بھی کہا کہ یار یہ تو بالکل جو ہے نا الٹ ہے نا وزیر اعظم صاحب کے اس تقریر کے، تو یہ پھر یہ اور اس میں تو بالکل عجیب سا تضاد ہے۔ اچھا پھر اس دوران بدمزگی بھی ہوئی، خاص طور پہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور اسپیکر صاحب کے درمیان، اس حد تک کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ میں جوتا ماروں گا آپ کو اتار کے، انہوں نے کو نوٹس بھی دیا، انہوں نے کہا کہ میں جواب بھی دوں گا۔ باقی ٹی وی پروگرام میں حامد میر صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ بات جوتے سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے آج جو اجلاس ہو، یعنی جمعہ جو گزر گیا ہے، اس میں کیا ہوا؟ اس میں حالت یہ ہے کہ کہا گیا پہلے جو منگل کو غالباً اجلاس تھا اس میں قرارداد پیش کی گئی۔ ایک تو قرارداد حکومت نے پیش نہیں کی، وہ ایک پرائیویٹ ممبر نے پیش کی، اور حکومت کہتی رہی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا پھر اس کے بعد جب آپ کا تعلق ہی نہیں تھا تو فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب بس قرارداد حکومت کا کام تھا یہی قرارداد پیش کرنا، وہ پیش ہو گئی ہے۔ تو جب حکومت کا تعلق ہی نہیں تھا تو پھر وہ پیش تو پرائیویٹ ممبر نے کی ہے، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش ہو گئی ہے تو ہمارا کام ختم ہو گیا ہے؟ تو صرف پیش کرنا تھا اس میں۔ اچھا پھر اس کے بعد جمعے کو بحث ہونی تھی، لیکن ایجنڈے پہ، قومی اسمبلی کے ایجنڈے پہ قرارداد کی بحث رکھی نہیں گئی۔ جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو اسپیکر صاحب نے وقفہ سوالات، ڈپٹی اسپیکر نے قاسم سوری صاحب نے وقفہ سوالات شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی، پہلے ہم تو قرارداد پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اسی پہ۔ اب لوگوں نے پھر گھیراؤ کیا اسپیکر کا، اپوزیشن والوں نے بھی، اور کچھ حکومت کے لوگ بھی آ گئے، حکومت کے بھی اراکین آ گئے، اور انہوں نے ناموس رسالت کے بینر اور پلیک کارڈز اٹھا رکھے تھے، اور تاجدار ختم نبوت کے یہ پلیک کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے اسمبلی کے اندر۔ انہوں نے نعرے بازی کی، تو 10-15 منٹ کے بعد پھر غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے نا وہ اجلاس ملتوی ہو گیا۔ آج حکومت کہہ رہی ہے خیر سے کہ ہمارا جو ہے نا وہ یہ دیکھ لیں کہ آج پیپلز پارٹی ویسے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیجیے ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے معاہدے کے تحت جو ہے نا جو کیا تھا ہم نے پیش کر دی۔ ادھر سے کہا کہ جی ہم نے نہیں پیش کی بلکہ پرائیویٹ ممبر نے پیش کی۔ اب میں حیران ہوں کہ ابھی تک سعد رضوی صاحب وہ بھی جیل کے اندر ہیں جناب، ان کے وہ لوگ جن پر، اچھا پنجاب پولیس نے بھی اچھی خاصی ریزرویشن شو کی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ پولیس کو زخمی کرنے میں اور مارنے میں ملوث تھے ان کو چھوڑا جا، ادروائز یہ چھوڑ دیتے، ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو پھر بھی ان کو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہا کہ چلیں یہ عدالتوں کا کام ہے اور عدالتوں میں جائیں گے۔ اچھا پھر یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ سعد رضوی صاحب کو پہلے گرفتار کیا گیا، جب ان کو گرفتار کیا گیا کہ وہ کہا گیا کہ یہ 3 MPO یا 16 MPO کے تحت کیا گیا ہے۔ اچھا پھر ان کے بعد وہ جیل منتقل، پھر اس کے بعد جو فسادات ہوئے تو پھر ان پر دہشت گردی کے اور وہ دوسرے دفعات لگا دیے گئے۔ اب میں اس چیز کے بارے میں حیران ہوں، خیر ان کی اس بات میں وزن ہے ان لوگوں کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ جیل کے وہ ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھا تھا
وہ تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں یہ کیا ہے ان پر تو لگتا ہے دفعہ، لیکن جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جو آپ کی کسٹڈی میں تھا، جو آپ کے حراست میں تھا، اس بندے سے باہر پیغام رسانی کیسے ہو رہی تھی؟ اگر ہو رہی تھی تو پھر وہ آپ کی کمزوری ہے، وہ کیسے ہو رہی تھی؟ اگر ہو رہی تھی تو وہ کس طریقے سے وہ پیغام رسانی؟ حالانکہ ان کے لیٹر تو جو آئے وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج ختم کریں، آپ انتشار نہ کریں، اس میں ان پر کس طریقے سے؟ یہ اس کا مطلب یہ پھر کمزور چیزیں ہیں نا، پھر اس طریقے سے وہ کمزور چیزیں۔ اچھا پھر ان پر پہلے بتایا گیا کہ جناب یہ پابندی بھی ہٹا لی جائے گی، یا اس طرح خبریں ہیں، بعد میں آئیں کہ نہیں جی ان پہ پابندی ابھی رہے گی، تو یہ بڑی عجیب و غریب۔ اچھا پھر وہ بھی چپ کر گئے، ابھی تک فرانس کے سفیر کو کوئی نکالنے کے سلسلے میں بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن تحریک لبیک بھی چپ کر گئی، اس پہ بھی کسی قسم کا۔ اب حکومت کا دیکھیں کہ جناب وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس ان کا کب بھیجتی ہے، یہ بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا پھر ابھی ایک کمیٹی بنی ہے کہ جی کمیٹی والے اس قرارداد کے بارے میں دیکھیں کہ جی کس طرح کی قرارداد ہونی چاہیے، پھر اس پہ بحث، اس کمیٹی کو اپوزیشن والے تسلیم نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک عجیب سی کھچڑی بنی ہوئی ہے اور عجیب سی کھچڑی پکی ہے، اور حکومت کس طریقے سے جو ہے نا پتلی گلی سے بچ بچا کے وہ نکلنا چاہتی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، یہ گورنمنٹ نے کون سا رول ادا کیا ہے، یہ گورنمنٹ نے کیا ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر کے تو وہ قرارداد پیش کی اور کہا گیا کہ اس پہ بحث جمعہ کو ہوگی، اور جب جمعہ آیا تو وہ قومی اسمبلی کے ایجنڈے سے ہی غائب ہو گئی وہ قرارداد، اور پھر اس کے بعد جناب وہ جس طریقے سے اپوزیشن نے اور کچھ اپنے لوگوں نے احتجاج کیا تو پھر اس کے بعد جناب وہ ملتوی ہو گیا اجلاس۔ اور میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا صورتحال ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ پتہ چلے گا کہ چند دنوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد کیا ہوتا ہے، اور تحریک لبیک کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے، اور اس صورت میں پیش رفت کیا ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ میں جاتی ہے، سلسلہ جاتا ہے تو وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، اور جاتا ہے تو کیا فیصلہ آتا ہے، اور ان کے مقدمات کا کیا فیصلہ بنتا ہے، اور کیا صورتحال کیا ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی ایک یعنی کہ جواب طلب سوالات ہیں۔ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔